خوشی کے ساتھ اپنے دل نذرانے اسے دیے ہیں. اب وقت ہے کہ ہم اس کے زندگی بخش کلام میں سے روحانی روٹی کو حاصل کرنے کو ہے. تو آئیں آج کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں سے اناجیل میں سے ہم نکالیں متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہم تلاوت کریں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نور، لائٹ. میتھیو چیپٹر 5 ورس 14-15. جس کسی کو خداوند کا روح ابھارتا ہے وہ کلام پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. نہیں سکتا اور چلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے ساتھ لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ جھک نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان کے اوپر رکھتے ہیں تو اس سے سارے گھر کو روشنی ملتی ہے. آج کے کلام مقدس میں یہاں خداوند ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح بادشاہیت کے قانون پر عمل کرنا ہے. ہم کس طرح بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کن لوگوں کو کہا ہے کہ ہم نور ہیں. تم دنیا کے نور ہو. ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو مسیحی لوگ ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ان کا منجی، ان کا پالن ہارا ہے اور ان کو نور کہا گیا ہے. نور کے معنی ہے روشنی، لائٹ، اجالا. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ تاریکی. تاریکی کا مطلب ہے اندھیرا، اور اندھیرا جو ہے وہ گناہ کو پریزائڈ کرتا ہے. یہاں روحانی لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نور کے معنی ہے روشنی. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں. کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ ہم لوگوں کو. اور خداوند یسوع مسیح نے خود کو کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں. اور نور کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. اور جس طرح کہ ہم نور ہیں اور یسوع مسیح نور ہے تو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نور کے فرزند ہیں، اس لیے ہم اس کے عکس ہیں. کیا ہیں؟ عکس ہیں. ہم نور میں سے نکلتے ہیں جب ہم مسیحی لوگ ہیں. اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جو شخص مسیحی شخص، ہر کوئی نہیں، جو مسیح پر ایمان لایا ہے پورے دل سے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، وہ اس پہاڑ کی مانند ہے جو ہر ایک کو روشن کرتا ہے، جو مضبوطی کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ دوسروں کو روشنی دیتا ہے. اور وہ اپنی روشنی کو چھپاتا نہیں ہے، وہ ہر ایک کو سرفراز کرتا ہے. اور لکھا ہے چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. کہ جو مسیح کی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے چھپانا نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانا ہے. اور دنیاوی جو تعلیم ہے اس کو بھی ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، نالج دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا. آج کے دور میں ہم ایسا نہیں کرتے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے اور میں اس کو دوسروں تک نہ پہنچاؤں، اس کے میں کیا لوں؟ بھاری رقم لوں. لیکن ہمارا ایک خداوند یسوع مسیح نے اس قدر ہم سے محبت رکھی ہے کہ اس نور کے فرزند نے ہمیں کوئی قیمت نہیں ہمیں ادا کرنی پڑی. اس نے ہمیں بیماریوں سے چھڑایا ہے، اس نے ہمیں
खुदावंद यीशु मसीह। आए हम देखते हैं 1 जॉन चैप्टर 1 7 वर्स, पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं रस्म है, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नूर है और खुदा क्या है? नूर है। खुदा जो है वो बदी को नहीं देख सकता, क्योंकि खुदा जो है बदी से नफरत करता है, वो तारीकी को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जहान में भेजा ताकि हम जो है गुनाहों से रहाई पाए। आदम और हवा ने जो गुनाह किया वो क्या था? तारीकी था। वो तारीकी में चले थे, क्योंकि जो तारीकी है वो इंसान को छुपा देती है। आज भी हम देखते हैं अगर लाइट चली जाए तो हर चीज़ क्या है? नजर नहीं आती, तारीक हो जाती है। जिस तरह ही लाइट आती है, बल्ब रोशन होता है, तो पूरा घर रोशन हो जाता है। और हम देखते हैं कि उन्होंने गुनाह किया और वो तारीकी में चले गए, लेकिन खुदावंद हमारे खुदा ने इस जहां से ऐसी मोहब्बत रखी है, उसने अपने बेटे को भेजा जिसने हमारे गुनाहों की खातिर फिदिया दिया।